بالکل ٹھیک. پروگرام میں گفتگو آگے بڑھائیں گے. جوائن کر رہے ہیں پینل کے اندر عبداللہ حمید گل صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں. عبداللہ صاحب السلام علیکم. عبداللہ صاحب, آج قیدی نمبر 804 نے یہ کہا ہے کہ مجھے پے رول پہ رہا کرو اور میں افغانستان کے ساتھ نیگوسیشنز کر کے امن قائم کر دوں گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاسبل ہے, اور اگر یہ پاسبل نہیں ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ویسے تو عمران خان سے جان نہیں چھوٹ جائے گی حکومت کے لیے, بڑا آسان ہو جائے گا سر, کیونکہ نہ وہ بیمار ہو رہے ہیں نہ وہ کوئی ڈیل کر رہے ہیں. وعلیکم السلام, بہت بہت شکریہ. دیکھیں, جہاں تک بیماری اور آزاری ہے وہ تو ہر انسان کو جو ہے وہ لگی ہے, اور ابھی تو خود ان کے اپنے جو ترجمان ہیں اور ان کی بہنیں جو ہیں اور تحریک انصاف جو ہے وہ تو ان کی بیماری کی جو ہے وہ خبریں شدید قسم کی دیتے ہیں. آپ کے تو علم میں ہیں یہ ساری باتیں, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ تحریک انصاف کہہ رہی ہے. جو ظاہر ہے ان سے روزانہ ملاقاتیں ہوتی ہیں, ان کی صحت, ان کی گرتی ہوئی صحت, ان کی تشویش, اور ان کو بہت ہی بیمار حال جو ہے وہ بتایا جاتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ دیکھیں, افغانستان سے جو عمران خان صاحب نے جب یہ بات کہی ہے تو پہلے تو وہ یہ بتائیں نا کہ جب 2021 کے اندر جب ان کی حکومت وہاں موجود تھی, اس ٹائم پہ وہ وزیر اعظم تھے, تو اس ٹائم پہ افغانستان کے حوالے سے کیا انہوں نے افغان حکومت کو تسلیم کر لیا تھا؟ پھر آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ ایک جو ہے وہ OIC کا اسپیشل اجلاس بھی آیا تھا. OIC کے اجلاس کے بعد پھر ایک وزرائے خارجہ کی اسپیشل کانفرنس بھی ہوئی تھی. تو اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ تو مقصد یہاں یہ ہے کہ جو خیبر پختونخوا ہے اس کے اندر تو تقریباً 74% دہشت گردی ہے, اور دہشت گردی جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت کی موجودگی میں ہے, جو کہ 12 سال سے زیادہ وہاں قائم ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر وہ یہ معاملہ حل کرا سکتے تھے تو انہوں نے اتنے سال جو ہے جو ہزاروں لوگ شہید ہوئے وہ پھر انہوں نے کیوں نہیں چلیں کام لیٹ سے کروایا؟ عبداللہ بھائی کے وہ بہانہ بنا رہے ہیں جیل سے نکلنے کے لیے, تو رحم کھائیں, بھیج دیں افغانستان, آسان ہو جائے گا. دیکھیں جیل سے بہانے تو انہوں نے بہت سارے بنائے نا. وہ بعد میں تو ٹرمپ بھی آ رہا تھا, پھر ٹرمپ سے پہلے بائیڈن آئیں گے, بائیڈن ابو جی آئیں گے, نکلوائیں گے. پھر وہ ابو جی نے نہیں وہ پوچھا ابھی اپنے بچے کو ابھی میں کیا کر سکتا ہوں, یعنی آپ کو عمران خان پہ رحم نہیں آئے گا عبداللہ حمید گل صاحب؟ دیکھیں جی, مجھے تو میں پاکستان کے حوالے سے جس نے میرے پاکستان کو نقصان پہنچایا, جس نے کشمیر کا سودا کیا, مجھے اس کے اوپر کوئی رحم نہیں ہے, چاہے وہ میری سگی اولاد ہی کیوں نہ ہو. جو کشمیر کے ساتھ وفادار نہیں ہے, جو پاکستان کے ساتھ وفا نہ کرے, میں اس کے اوپر کیوں رحم کھاؤں؟ جس نے اپنے ملک پہ رحم نہیں کیا. آپ یہ دیکھیں, یہ جانوں کے نذرانے جو ہوئے ہیں, میں نے تو آپ کو ٹیکنیکلی ثابت کر کے دیا, میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کہی. میں نے تو آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ آخر ان جانوں کا نقصان کا کون ذمہ دار ہے. دیکھیں, somebody has to be responsible. تو وہ کون ہے آدمی ذمہ دار؟ تو یہ ہے وہ اصل بات جس کے اوپر میرے خیال میں غور کرنا چاہیے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ان کو جیل سے نکلوا دیا جائے. کس بات کے اوپر نکلوا دیا جائے؟ بھائی جیل میں تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس ٹائم پہ, اور وہ بتائیں, اپنا پلان بتائیں نا. بالکل ٹھیک. ملک کے سیاسی منظرنامے کے اوپر گفتگو کریں گے, جانیں گے سہیل آفریدی کو کیوں عمران خان سے نہیں ملنے دیا جا رہا, حکومت کیا چاہ رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ صدر مملکت کی وزیر اعظم سے عام ملاقات میں بھی بہت سارے پولیٹیکل ایشوز ڈسکس کیے گئے. گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. میں کچھ بات کرنا چاہوں گا پروگرام میں آف کورس سیاسی ماحول کی. ضمیر حیدر صاحب, I'll start from you again. ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ صدر مملکت کی جو اہم ملاقاتیں PM فیلڈ مارشل کے ساتھ ہوتی ہیں, ان کی سائیڈ نیوز میں ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ پولیٹیکل سیناریو کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے, اور پرائم منسٹر نے یقین دہانی کرائی ہے پریزیڈنٹ کو کہ اب سیز فائر ہو جائے گا ان دو سیاسی جماعتوں کے درمیان. جو حملے ہو رہے تھے زبانی پہلے, اب وہ نہیں ہوں گے. ساتھ ہی ساتھ سہیل آفریدی اپنے لیڈر سے ملنا چاہتے ہیں, ان کو جو ہے بیل لینی پڑتی ہے. ابھی تک کہا جا رہا ہے کہ ملاقات نہیں ہو پا رہی ہے. آپ کی نظر میں جو پولیٹیکل ٹرموائل ود ان دا کنٹری ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور اس کا امپیکٹ کیسے دیکھتے ہیں ضمیر حیدر صاحب؟ There is nothing new normal in it. This is normal. یہ ہمیشہ سے ایسے ہی رہا ہے. لیکن پیپلز پارٹی اور PMLN کے حوالے سے میں بات کروں, let me tell you, I didn't hear a single word which what صاحب has said, because مجھے ان کی آواز بالکل بھی نہیں آئی. تو دوسرا یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN جو ہے وہ میں ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں, جب PDM میں یہ آئے تھے اس وقت سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ they are strange bedfellows, اور یہ ایک بادل ناخواستہ بس ہیں, اکٹھے ہیں.
لیکن یہ اس قسم کی چلتی رہیں گے معاملات. اب میں نے شاید آپ کے پروگرام میں پہلے بولا تھا کہ نہیں بولا تھا, پاکستان پیپلز پارٹی نے پچھلے کوئی 5-6 مہینوں میں مطلب اگر 22 اپریل پہلگام کے واقعے سے لے کے ٹل ڈیٹ تک کی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, جس میں پاکستان کی ڈپلومیٹک وکٹریز انپریسیڈنٹڈ ہوئی ہیں, پہلے نہیں ہوئی. پھر انڈیا کے ساتھ جنگ ایسی جیتنا جو کہ شاید پوری دنیا نے جس طرح دیکھا, اپریشیٹ کیا. پھر پاکستان کی اسپیسیفکلی پاک یو ایس جو اس وقت سچویشن ہے, ڈپلومیسی ہے, جو کہ اس وقت پہلے ہائی اینڈ لوز میں ہوتی تھی, لیکن ابھی تک پچھلے ہم کچھ 5-6 مہینوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ صرف وہ ہائی ٹریجیکٹری پہ ہی ہے. پھر سعودی عرب کے ساتھ ایک لینڈ مارک ایگریمنٹ ہوتا ہے. ابھی اتنی ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. پاکستان ابھی شرم الشیخ میں پرائم منسٹر واز دیئر, اور پھر وہاں پہ تعریف ہو رہی ہے, ڈونلڈ ٹرمپ تعریف کر رہا ہے صرف 2 شخص کی, کسی اور کی وہ تعریف نہیں کر رہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی باوجود اس کے کہ اس نے حکومت کو سہارا دیا ہوا ہے, اس کے سہارے پہ پی ایم ایل این کی وفاق میں حکومت کھڑی ہے, وہ نہیں ہے. تو یہ ایک جو ہے وہ جس میں وہ کہتے ہیں نا کہ احساس کمتری کا احساس, تو یہ اس کی وجہ سے ریئیکشن نکلا کہ سیلاب آئے, انہوں نے کہا کہ چلو اور تو کہیں نہیں, یہیں پہ ریلیونس بنا کر دیکھ لیتے ہیں. ایک چیز یہ ہوئی کیونکہ اتنا کچھ ہو گیا وہاں پہ, شاید پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی شخص کا ذکر نہیں تھا, کوئی کریڈٹ نہیں تھا. تو یہ آپ کی تجزیے کے بعد مجھے جین زی کا وہ ورڈ یاد آ رہا ہے ضمیر صاحب, فومو, فیئر آف مسنگ آؤٹ. تو پیپلز پارٹی کو وہی فیئر ہوا ہے اس وقت. تو ایگزیکٹلی تو بلاول مجھے نہیں معلوم, I think he's not Gen Z. اب نہیں رہے یہ مجھے ان ٹرمز کی مجھے سمجھ نہیں آتی. تو یہ ایک ہے, تو اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ, لیکن ان کی جو باتیں تھیں وہ کوئی غلط نہیں تھی. جہاں پہ وہ سیلاب کے حوالے سے معاملات لے کر چلے وہ بالکل جینون تھے, جو کہ اور سندھ کا ایک بڑا سیریس ایشو ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں روٹی ملے نہ ملے لیکن پانی کے اوپر ہم جو ہے کمپرومائز نہیں کریں گے. تو پانی کے معاملے پہ آپ کو معلوم ہے جب وہ کینال کی بات آئی اس پر بھی انہوں نے ایک سٹینڈ لیا. پھر وہ آصف علی زرداری صاحب انڈر گراؤنڈ ہو گئے, وہ پتہ چلا کہ جی وہ ان دنوں میں کچھ ہونا تھا. اب وہ اسے ہسٹری ہے, سب کو معلوم ہے کہ ان دنوں میں کیا ہوا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ جو ہے نا لیفٹ آؤٹ فیل جو کر رہی تھی پیپلز پارٹی, اس کا ریئیکشن تھا یہ جو کچھ ہوا, جو لفظی جنگ ہوئی, اور ان کے اسپوکس پرسنز بولے, بہت دبنگ طریقے سے بولے. قائرہ صاحب بھی ہیں, شرجیل میمن صاحب بھی ہیں, ان سب نے, اور انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی, وہ بات بالکل جائز تھی کہ جو بھی ہے, اگر بی آئی ایس پی کی بات ہو رہی ہے تو اگر دنیا ریکگنائز کرتا ہے اس پروگرام کو, تو پنجاب حکومت کو اس میں اس پروگرام کو امپلوائے کرنے میں کیا حرج تھا. صحیح کہہ رہے ہیں ضمیر صاحب, صحیح کہہ رہے ہیں. سہیل آفریدی اگر عمران خان سے ملتے ہیں اڈیالہ میں تو کیا پرابلم ہو جائے گی حکومت کو؟ سر دیکھیں, میرے خیال میں ملنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, ملیں ضرور سہیل آفریدی صاحب, ملیں, جم ملیں. حکومت مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا وجہ ہے کہ حکومت کو کیا. دیکھیں, بنیادی طور پہ تو جو انہوں نے ڈائریکشن دینی تھی وہ تو دے دی ہے, اور وہ سہیل آفریدی صاحب نے جو ہے اپنی جو اسپیچ تھی جو کہ وہ بھول گئے کہ انہوں نے جو ہے وہ جلسے سے نہیں بلکہ وہ اسمبلی سے خطاب کر رہے تھے. تو اس کے اندر تو انہوں نے جس طریقے سے جارحانہ موڈ دکھایا ہے اس سے انہوں نے واضح بتا دیا ہے کہ جناب ہم تو آخری بیٹل کی طرف جا رہے ہیں, ہم تو لڑائی کریں گے, ہم تو فساد کریں گے, جھگڑا کریں گے, ہم جو ہے وہ پاکستان کے امن کو جو ہے قائم نہیں رہنے دیں گے. یہ اگر ان کا رویہ ہے تو میں افسوس کروں گا کہ ایک چیف منسٹر جو ہے وہ پھر زیادہ دیر وہاں شاید قائم نہ رہ پائے. اور کیونکہ آپ دیکھ لیجئے کہ جس طریقے سے ہم جو ہے دہشت گردوں کو بیرون ملک جو ہے وہ نہیں چھوڑ رہے, تو اندرون ملک بھائی جان کون چھوڑے گا؟ سیدھی سی بات ہے, زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنا لی گئی ہے ریاست کی جانب سے. انف از انف نا, بہت شہادتیں ہو گئیں. ابھی آپ دیکھیں الحمدللہ 50-60 دہشت گرد ایک دن میں جو ہے جہنم واصل کیے جا رہے ہیں. افغانستان کے اندر بھی جو ہے ہم معافی دینے کی بات نہیں کر رہے. اور اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ بھارت کے ساتھ بھی جو ہے ہم جس طریقے سے دھڑلے سے گفتگو کر رہے ہیں, الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر تو خیبر پختونخوا کو چاہیے کہ وہ حکومت کا ساتھ دے. اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے
तीन शराइत जो है बड़ी वादे बता दी कि भाई या तो दहशत गर्दों को हमारे हवाले कर दिया जाए, या फिर जो है वो हमारे साथ मिलके उनके खिलाफ जो है वो ऑपरेशन करें, या फिर जो है वो आप अपने खिलाफ ऑपरेशन के लिए तैयार रहें। ये बड़ा वाज़ेह बात है, अगर कोई समझ जाए तो बिस्मिल्लाह, और अगर कोई नहीं समझना चाहता तो फिर याद रखिए कि पावर ग्रोज आउट फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। बंदूक की नाली से ताकत जो है वो बरामद होती है। अलामी अब्दुल्ला भाई, मैं कुरैशी साहब की तरफ बढ़ूं। कुरैशी साहब, आपने दोनों हमारे मौजूद मेहमानों की राय सुनी, आपकी क्या राय है इस टॉपिक के ऊपर सर? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारे अब्दुल्ला भाई भी जो है वो सुहेल आफरीदी की तरह जज्बाती हो जाते हैं, वो भी फिर वन साइडेड गुफ्तगू फरमाते हैं और एक पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात के चीफ मिनिस्टर को और उनके मेंबरान को इस तरह पोस्ट करते हैं कि जैसे वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं या वो दहशत गर्दों के साथी हैं। ये बड़ी ज्यादती की बात है और इन्हीं वजूहात की बिना पे, इन्हीं ख्यालात की बिना पे पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम नापैद हो चुका है। अगर हम एक बड़ी सियासी जमात को इसी तरह ट्रीट करेंगे, अगर हम इख्तलाफ राय को इसी तरह ट्रीट करेंगे, तो ये बहुत ज्यादती की बात है और ये पाकिस्तान की खिदमत नहीं है। मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ, लेकिन मैं ये कहे बगैर नहीं रह सकता कि ये पाकिस्तान की खिदमत नहीं है जनाब। इख्तलाफ राय हो सकता है, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन जो है वो नहीं होना चाहिए और अगर ऑपरेशन होगा तो उसके लिए फिर अमायदीन के साथ बैठना चाहिए, सियासी हुकूमत के साथ बैठना चाहिए। आप देखिए कि जब एक सूबे की वजीर आला साहिबा ये कहती हैं कि मेरा पानी, मेरा पैसा, मेरी मर्जी, और अगर किसी ने पंजाब की तरफ उंगली उठाई तो उंगली तोड़ दी जाएगी, तो उन्हें कुछ नहीं कहा जाता। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर को पहले दिन से उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है, और एक ऐसा वजीर आला जिसको इतने वोट मिले हैं, कौन सी जमातें उनकी मुखालफत कर रही थी? डे वन से आप देखिए कैसी गुफ्तगू की जा रही थी, लेकिन जब वहां कुछ भी नहीं हुआ तो अब हम ये कहें कि जी उन्होंने बड़ा जज्बाती अंदाज इख्तियार किया। ये बड़ी ज्यादती की बात है कि आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात जिसका चारों सूबों में जो है जिसका असर और रसूख है, आप ना दे इमरान साहब को ये मौका। ये निज़ाम, ये पॉलिटिकल पार्टीज अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि इमरान साहब एक दिन के लिए भी बाहर आए। देखिए 3.5 साल के अरसे में ये जमातें अपने लिए हिमायत पैदा नहीं कर सकी हैं, सिवाय इल्जामात के इन जमातों ने कोई काम नहीं किया, अपनी मकबूलियत में कोई इजाफा नहीं किया।